السلام علیکم دوستو، اس وقت پوری قوم جو ہے وہ مارکہ حق کی خوشیاں منا رہی ہے اور حکومت کی جانب سے پیٹرول بم گرایا گیا ہے اور ان خوشیوں کو ماند کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تھوڑا سا آپ کو تقابلی جائزہ دیں گے کہ خطے میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور پیٹرول خریدا کتنے کا گیا، اور پھر یہ جو کل قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، گزشتہ رات جو اضافہ ہوا ہے، کیا اس کی ضرورت تھی یا صرف اپنے خزانے کا پیٹ بھرنے کی ضرورت تھی، اور جو اضافہ ہوا ہے وہ کس مد میں ہوا ہے، اور ساتھ ہی کون کون سے ٹیکسز دیے جا رہے ہیں اور کتنے ٹیکسز دیے جا رہے ہیں۔ یہ ذرا تھوڑے سے آپ کو اعداد و شمار کے ساتھ آپ کے سامنے چیزیں رکھیں گے کہ آخر ایسا کیوں ہوا، اور کہیں اب ایسا تو نہیں ہے کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں چاہے وہ 12 گھنٹے ہوں یا 24 گھنٹے ہوں، اور جناب وزیر اعظم چونکہ بڑا باری پتھر رکھ کے یہ فیصلہ کیا گیا تھا، تو یہ فیصلہ ریورس ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی آپ سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو ذرا جس کو جواز بنا کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے کہ جی جنگ ہے، دنیا میں قیمتیں بہت بلند ہیں، بہت زیادہ قیمتوں میں اضافہ ہے، تو ہم مجبوری ہے، باری پتھر رکھنا پڑ رہا ہے، کفایت شعاری مہم بھی ہم نے شروع کی ہے، کیونکہ کیا کریں، پھر بھی ہم نے یہ کرنا ہمارے لیے مجبوری تھی، مجبوری میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو کیا یہ مجبوری صرف عالیجا حضور آپ کو تھی، یا جو خطے کے دوسرے ممالک ہیں ان کو بھی مجبوری تھی؟ ذرا سب سے پہلے تھوڑا سا تقابلی جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پاکستان میں جنگ شروع ہونے سے پہلے جو تقریباً قیمت تھی 257 سے 270 روپے کے لگ بھگ فی لیٹر تھی، اور اب یہ 415 روپے تک یہ پہنچ چکی ہے۔ اگر بھارت کی بات کریں تو جنگ سے پہلے جو ہے وہ 95 روپے بھارتی روپے فی لیٹر یہ قیمت تھی، اور تقریباً وہی 95 سے 105 روپے تک یہ قیمت بھارت کی اس جنگ کے دوران گئی ہے اور واپس آئی ہے۔ افغانستان تقریباً 55 سے 58 جو ہے افغانی فی لیٹر میں ملتا تھا پیٹرول، اور اب تقریباً وہ 66 افغانی تک گیا ہے۔ اور بنگلہ دیش کی بات کریں، تیسری دنیا کا چلے بنگلہ دیش بھی ملک ہے، وہاں پر جنگ سے پہلے 130 روپے 130 ٹکا جو ہے ان کی اپنی کرنسی ہے اس میں فی لیٹر تھا، اور اب گیا ہے وہاں پر صرف 140، مطلب 10 جو ٹکا تھا وہ صرف اس کے اندر جو اضافہ ہوا ہے۔ یہ خطے کی صورتحال ہے، اور ہم نے کیا کیا ہے جی، جو کل کیا ہے بالخصوص، اگر میں صرف اس کی بات کروں تو اس کے اندر آپ نے کیا کیا جی، آپ نے پیٹرول عالمی جو منڈی تھی نا، عالمی منڈی کے میں اس کا اضافہ نہیں ہوا تھا، بالکل نہیں ہوا تھا۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ عالمی منڈی میں چونکہ اس قیمت سے خریدا گیا تھا تو اسی تناظر میں یہ اس میں اضافہ ہوا، تو یہ بالکل اس میں نہیں ہوا ہے۔ کیا کیا ہے جی، آپ نے دل مال مفت دل بے رحم، آپ نے پیٹرولیم لیوی کو بڑھا دیا، اور لیوی میں آپ نے اضافہ کیا ہے، اور لیوی سے سارا جو ہے وہ آپ اس کو لے کر آئیں۔ آپ ذرا آپ کو تھوڑا سا اعداد و شمار بتا دیتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، کہ یہ جو پیٹرول ڈیزل ہے نا، یہ حکومت نے اسے اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ فی لیٹر پیٹرول کے اوپر 198 روپے اور ڈیزل کے اوپر 113 روپے فی لیٹر ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں۔ پیٹرول کے ٹیکسز کی بغیر قیمت جو ہے، بغیر کوئی ٹیکس آپ نہ لگائیں تو 216 روپے 68 پیسے بنتی ہے، اور 29 روپے اس میں فی لیٹر پریمیم بھی شامل کیا گیا ہے۔ ڈیزل کی قیمت فی لیٹر تقریباً 113 روپے 71 پیسے ٹیکسز شامل ہیں، ٹیکسز کے بغیر یہ 301 روپے بنتی ہے۔ ڈیزل پر 42 روپے 60 پیسے لیوی ہے، 32 روپے 48 پیسے کسٹم ڈیوٹی ہے۔ ڈسٹریبیوشن مارجن کی مد میں تیل کمپنیوں کو 7 روپے 87 پیسے اور منافع کی مد میں 8 روپے 64 پیسے فی لیٹر دیا جا رہا ہے۔ 7 روپے 25 پیسے فریٹ مارجن دیا جا رہا ہے، 2.5 روپے کلائمیٹ سپورٹ لیوی جا رہی ہے، 7 کسٹم جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کسٹم ڈیوٹی جا رہی ہے۔ تو یہ سارا جو ہے نا وہ صرف ٹیکسز جو ہیں وہ اکٹھے کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر بات یہ ہے، جب جنگ ہوتی ہے، قدرتی آفت ہوتی ہے، تو پھر وہ سب کے لیے یکساں ہونے چاہیے نا۔ کیا
ایک جانب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہر ہاؤس کھلی ہوئی ہے، آپ کو کوئی اس کا جو ہے وہ پرابلم نہیں ہے، جو اس کی ٹرانسپورٹیشن کے اندر شپس آ رہے ہیں، ابھی 8 کروڑ لیٹر تو ابھی آپ نے وہ جو آیا ہے چند دن پہلے وہاں سے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ اچانک جواز جو ہے وہ کیا بنایا گیا، کس نے بنایا ہے؟ تو اگر حکومت اس طریقے سے امپورٹنٹ وزارت خزانہ کے وزیر رکھے گی نا، تو ظاہر ہے انہوں نے عوام کو تو جواب دہ ہونا نہیں ہے، انہوں نے کسی جو کے پاس ووٹ مانگنے تو جانا نہیں ہے، انہیں پرابلم ہوگی جی کل ہم ووٹ مانگنے کے لیے جائیں گے تو لوگ ہمارا گریبان پکڑیں گے اور لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ یہ اضافہ اس مد میں آپ نے کیوں کیا ہے، تو وہ تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے بس ٹھیک ہے جو فیصلہ ہوتا ہے آئی ایم ایف بھی کہتا ہے تو ٹھیک ہے جی، آئی ایم ایف نے کہہ دیا تو ہم وہ کر رہے ہیں، جو ہمیں ہمارے اپنے ذرائع یہ بتا رہے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے آ جائے گا چند دنوں تک، ہم انشاءاللہ اس کو لے کر آئیں گے کہ جو بجٹ خسارہ تھا نا، اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے عوام کی ہڈیوں کا جو گودا تھا نا، اب وہ تک نکالا جا رہا ہے، اور آج بڑے باخبر حلقوں سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا جی کہ چونکہ واقعہ یہ تو بات تو پوائنٹ تو بالکل ٹھیک ہے کہ ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ نے اس کو لنک نہیں کیا عالمی منڈی اس کی قیمت کے ساتھ، آپ نے اس کو لنک نہیں کیا، بلکہ آپ نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق جو ہے وہ آپ نے یہ سارا جو لیویز ہیں لیویز پہ آپ نے اضافہ کیا ہے، اور اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ اگر میں صرف اس میں سے آپ کو بتا دوں کہ جو ہائی سپیڈ ڈیزل ایچ ایس ڈی ہے، اس کا پر لیٹر جو لیوی فار سیل تھرو ریٹیلر آؤٹ لیٹ ہے 42 روپے 60 پیسے، اور 51 روپے 24 پیسے ہے فار ڈائریکٹ سیل جو ہے، اور اسی طریقے سے پیٹرول کے اوپر 126 روپے 5 پیسے ہے، 307 روپے جو ہے وہ ہے آپ کا ایچ او بی سی ہائی اوکٹین، ٹھیک ہے، اس کے اوپر 305 روپے آپ جو ہے وہ لیوی لے رہے ہیں، پیٹرولیم لیوی، ٹھیک ہے، اور یہ جو 307 روپے ڈائریکٹ آپ اس میں سے لے رہے ہیں، تو اسی طریقے سے باقی بھی جتنے بھی ہیں، یہ صرف اور صرف اس میں آپ نے پیٹرولیم لیوی میں آپ نے اضافہ کیا ہے، یہ پیٹرول کی جو اس لحاظ سے جو پرائس آئی تھی اس پرائس کو آپ نے اس کے ساتھ لنک نہیں کیا ہے، تو جو ہمیں ہمارے مصدقہ جو ذرائع تھے جو واقفان حال کہہ رہے تھے کہ اب ہونا کیا ہے، کیونکہ لان تان تو بہت زیادہ ہو رہی ہے عوام کی کہ پیٹ کے اوپر لات ماری گئی ہے، کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، ایک طرف پوری قوم جو ہے وہ مارکہ حق منا رہی ہے، آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابیوں کو منا رہی ہے، جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے، اور اسی دوران آپ نے اس کے اوپر پیٹرول بم گرا دیا ہے۔ اب یہ ہوگا جی کہ جو ہمیں شنید ہے کہ یہ ہوگا کہ اب وزیر اعظم صاحب آئیں گے جناب، اور وزیر اعظم صاحب کہیں گے جی کہ میں نے یہ بہت غلط ہوا ہے، میں نے اس کا نوٹس لیا ہے، اور اب یہ فیصلہ ریورس ہوگا، مطلب اگر یہ فیصلہ ریورس بھی ہوگا تو اس دوران آپ نے جو اربوں روپے جیب سے قوم کی جیبوں سے نکالے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ ذرا ضروری ہے کہ شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ عسکری محاذ کے اوپر بڑی کامیابیاں ہیں، سفارتی محاذ کے اوپر آپ کی حکومت کی بڑی کامیابیاں ہیں، پوری دنیا معترف ہے، خدا کے لیے ذرا کچھ کامیابیاں ادھر جو ثمرات تھے نا وہ عوام تک بھی آپ منتقل کر دیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔